بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اپڈیٹ سے برہان الدین کا سلام. ناظرین، 14 اگست کے روز زندہ دلانے لاہور کیسے درندہ دلانے لاہور بنے، آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں. آپ نے بہت سی ویڈیوز ایسی دیکھی ہوں گی جس کے اندر عائشہ بیگ کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو درندگی کا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، آپ نے وہ دیکھا. لیکن آج میں آپ کو اس کے کچھ ایسے حقائق بتانے والا ہوں جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے. پولیس کی تفتیشی ٹیمیں کیا کہتی ہیں، ابھی تک کتنے لوگ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں وہ ملزمان جنہوں نے گریٹر اقبال پارک کے اندر عائشہ بیگ کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، ان کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے. پولیس کیا کام کر رہی ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جابر وقاص جو کہ بولڈ ٹی وی کے کرائم رپورٹر ہیں، اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور بہت سی خبریں بریک کر چکے ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں. جابر، بہت اہم بات ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر اخلاقی گراوٹ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، لیکن یہ سارا واقعہ پیش کیوں آیا، اس کے پس پشت کچھ حقائق آپ کے پاس ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان اپڈیٹ کے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. دیکھیں، اس حوالے سے جو میری ابھی تک انویسٹیگیٹ چیزیں ہیں ان کے مطابق، ایک تو ان کی یوٹیوب کے اوپر کوئی چینل موجود نہیں ہے، یوٹیوبر نہیں ہے جو کہ انہوں نے ایف آئی آر کے اوپر بھی لکھوایا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ ٹک ٹاکر ہیں، اور ٹک ٹاک کے اوپر یہ پہلے بھی اس طرح ہو چکا ہے، جس طرح مختلف ٹک ٹاکر جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں تو فینس اور دوست وہاں پر پہنچ جائیں. تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ ٹک ٹاک بنانا چاہتے ہیں، ان کی ریچ میں نہیں ہوتے، تو وہ وہاں پر آنے کی کوشش کرتے ہیں. اور زیادہ تر ان میں پھر ہوتے بھی مرد ہی ہیں، کیونکہ خواتین کو اتنی اجازت نہیں ہوتی، یا ہر خاتون ایک جگہ پہ دوسری خاتون کے لیے پہنچ بھی نہیں سکتی. تو عمومی طور پہ یہاں پہ صرف آپ کو مرد ہی ملیں گے. اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں کہ یہ سنگنگ سے بھی وابستہ ہیں، یہ خاتون، اور سنگنگ کرتی ہیں. ان کے ساتھ ایک دو نہیں بلکہ کوئی 8 سے 12 افراد موجود تھے جو ان کے ساتھ آئے تھے گریٹر اقبال پارک میں. جی بالکل، گریٹر اقبال پارک میں ان کے ساتھ آئے تھے. اور اس بار بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس بار بھی یہ اناؤنسمنٹ تھی کہ یہ یہاں پر آئیں گی، اور اس اناؤنسمنٹ کے بعد جو ہے یہ ہوا معاملہ کہ لوگ وہاں پہ بڑی تعداد میں پہنچے. جب لوگ اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر پہنچے تو پھر وہ ہجوم جو ہے وہ سیلفیاں لیتے 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 اس حد تک چلا گیا کہ یہ واقعہ پیش آ گیا. بالکل جابر، ایک بہت اہم چیز ہے جو میری تحقیقات، جو میں نے ابھی تک چیزیں انٹروگیٹ کی ہیں، وہ اس کے مطابق میں آپ سے ایک سوال پوچھنے والا ہوں. ماضی کے اندر بھی کچھ ویڈیوز عائشہ بیگ کی سامنے آئی ہیں جب یہ مینار پاکستان جاتی ہیں اور ہجوم 14 اگست کی طرح ہی جیسے واقعہ پیش ہے تو ہجوم اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور بڑی مشکل سے ان کی جو ٹیم ہے انہیں وہاں سے نکال کر لے کر جاتی ہے. تو کیا لگتا ہے کہ واقعہ ہوا کیا؟ واقعہ جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے. یہ ایکچولی سٹنٹ کھیلے جاتے ہیں کہ جیسے بگدڑ مچ گئی، میرے آنے پہ جو ہے وہ فینز ادھر ادھر گر رہے ہیں، یہ اس کو کیچ کرایا جاتا ہے. ٹک ٹاک کی دنیا نے جیسے ہر ایک کو پاگل کیا ہوا ہے. آپ نے پتا ہوگا کہ جنوبی پنجاب کی ایک سائڈ پہ ایک شادی شدہ جوڑا ہے، انہوں نے اپنی خبر چلا دی کہ میرا میاں مر گیا ہے ٹک ٹاک کے اوپر، اور اس کے بعد ان کی بھی کافی بیشنگ ہوئی پھر اس معاملے پہ ٹویٹر پہ اور دیگر سوشل میڈیا کے ویب سائٹ پہ. تو اسی طرح یہ خاتون جو ہے وہ اسی چیز کو دہرانا چاہ رہی تھی، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے، اور لمٹ کے بعد آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ جو وہاں پہ ویسے جو عوام موجود ہے وہ وہاں پر آ جائے گی تو پھر کیا معاملہ ہوگا. تو اس ساری صورتحال میں ہوا بھی یہی ہے کہ وہ جو ایک لمٹ تھی وہ جیسے سستی شہرت لینے کے لیے یہ سٹنٹ کھیلا گیا، لیکن اس خاتون کی بدقسمتی، اور ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں کہ ایسا واقعہ بالکل پیش نہیں آنا تھا. اور پولیس کی جو تحقیقاتی ٹیم ہے، ہماری خواہش ہے کہ وہ جلد از جلد ان ملزمان کو پکڑیں. بہرحال یہ ایک سستی شہرت لینے کا ایک سٹنٹ تھا جس نے اس خاتون کی جو زندگی ہے وہ بری طرح متاثر کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اپنے آخری سانس تک اس واقعے کو بھول نہیں پائیں گے. 400 لوگ ایف آئی آر کے اندر نامزد ہیں. ایف آئی آر ذرا اس کے اوپر بھی آتے ہیں. صرف یہ بتائیے کہ ابھی تک حکومت نے کتنے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا؟ دیکھیں، حکومت کے 2 الگ الگ فگرز ہیں. ایک تو یہ کہ 6-7 ویڈیوز جو آئی ہیں اس کے دوران جن لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے اس میں افراد کی تعداد بھی 6-7 ہے جو مین جو سامنے نظر آ رہے ہیں. اور ان کی جانچ پڑتال کے لیے نادرا کو ڈیٹا بھیج دیا گیا ہے، جو چھٹی تھی، کام پہ نہیں تھے، لیکن پھر اس کے بعد آئی جی صاحب نے فون کیا چیئرمین نادرا کو، اور لوگ کام پر آ گئے ہیں اور وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر 4 انویسٹیگیشن ٹیمز جو ہیں الگ سے وہ ترتیب دے دی گئی ہیں، جن کی جو ہے وہ سربراہی انویسٹیگیشن ایس پی انویسٹیگیشن منصور امان کر رہے ہیں. لیکن اس تمام صورتحال میں ایک چیز جو ہے وہ غائب ہے، وہ یہ ہے کہ 3 دن یہ خاتون جو ہے وہ خاموش رہی. جو میں نے خبر بریک کی تھی وہ بریک کی تھی ایک اور شخص جو کہ میرا سورس ہے، اس کے موبائل کے اوپر یہ ویڈیو
بطور ایک سٹیٹس کے لگی ہوتی ہے. جس طرح آپ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں کوئی ٹک ٹاک سے اور وہ وہاں پہ لگتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ریکارڈنگ اسکرین ریکارڈنگ ہوتی ہے, وہ مجھ تک پہنچتی ہے, جس سے میں اندازہ لگاتا ہوں کہ یہ بدتمیزی ہو رہی ہے اس خاتون کے ساتھ اور یہ معاملہ پیش آیا ہے. اس خاتون کے ساتھ یہ جو معاملہ پیش آیا ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. خبر بریک ہوتی ہے, پھر اس کے بعد پولیس جو ہے وہ رابطہ کرتی ہے اور ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے. اس 3 دنوں میں میرا خیال ہے کہ خاتون جو ہے وہ اس وجہ سے رہیں کہ چونکہ ان کا جو معاملہ تھا کہ وہ ٹک ٹاک کے اوپر جو ان کا فین فالوئنگ بڑھانے کا ہر جگہ پہ ٹرینڈنگ تھی, یوٹیوب پر ہر جگہ, مطلب جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, ایون کہ ٹویٹر کے اوپر بھی 400 مین کا جو سلوگن ہے, جو ہیش ٹیگ ہے, وہ وائرل تھا اس وقت. تو وہ وائرل تھا اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ ہونا تھا. لیکن میرے خیال میں جو میرا ناقص خیال ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کی اٹینشن کچھ اور ان خاتون کی, کہ وہ وہاں تک تو وہ معاملہ ان کے بیریبل تھا, جس طرح پچھلی دفعہ بھی ان کے ساتھ ہوا کہ بگدڑ مچی اور پھر وہ نکل گئی اپنی ٹیم کے ساتھ. اس بار چونکہ معاملہ بڑھ گیا, کپڑے اتر گئے, پھٹ کے اتر گئے, کس طرح بھی اتر گئے, وہ برہنہ ہوئیں اور اس کی وہ شاید اس کو پی جاتی یا اس کو چپ کر کے بیٹھ جاتی. لیکن معاملہ اٹھنے کے بعد جو ہے پولیس نے جو ہی رابطہ کیا تو انہوں نے فوری طور پہ اس حوالے سے ضرور تعاون کیا اور ایف آئی آر درج کروائی. ایف آئی آر درج کروانے کے بعد بھی جب ہم نے ان سے رابطہ کیا تو وہ ہمارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے, حالانکہ ہم نے صرف ایک کیس کو پٹ کرنے کے لیے جو ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو اس کے مطابق قانونی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں سوال کرنے ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے کسی سے بات نہیں کی. البتہ رات کے وقت جو ہے وہ ایک انٹرویو ان کا ضرور ہوا. تو یہ تو ان کا بنیادی حق ہے کہ اگر کوئی شخص میڈیا کے سامنے بات کرنا چاہتا ہے یا نہیں, بہرحال پاکستانی معاشرہ ہے تو خواتین کوشش کرتی ہیں کہ وہ ذرا ایسے معاملات میں چھپ کے رہیں, اور ہماری بھی خواہش ہے کہ وہ نہ ہی سامنے آئیں. جہاں پھر بڑی امپورٹنٹ بات ہے, موٹر وے ریپ کیس ہوا, اس کے اندر بھی بہت سے گروہ بنے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ خاتون کی غلطی ہے, کچھ لوگ کہتے تھے پولیس کی غلطی ہے. خاتون کی غلطی ضرور ہے اس معاملے کے اندر کہ وہ فیم حاصل کرنے کے لیے اناؤنسمنٹ کرتی ہیں, فینز آتے ہیں, پھر کچھ شرپسند عناصر بھی ہیں, پھر جو دقیانوسی ذہنیت ہے ہماری پورے معاشرے کی, پھر وہ جنم لیتی ہے اور وہ سامنے آتی ہے اور ایسے معاملات پیش آتے ہیں. پولیس کو کوئی کال بھی کی گئی تھی. ذرا گریٹر اقبال پارک کی سیکیورٹی کے متعلق بتائیے کہ اتنا اہم دن 14 اگست ہے, گریٹر اقبال پارک کے اندر پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, خاص کر پنجاب سے. سیکیورٹی کی کہاں تھی اور 15 کی کال کے بعد 2 گھنٹے تک یہ معاملہ چلتا رہا؟ دیکھیں, ایک سب سے پہلی بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی وہ ان کی غلطی تھی. ان کی غلطی انتظامی غلطی میں کہہ سکتا ہوں, یہ ان کی انسانی غلطی نہیں تھی, ایک انتظامی غلطی تھی. دیکھیں, اگر آپ بھی اپنے گھر میں کوئی پبلک فنکشن رکھتے ہیں تو آپ علاقے کے تھانے دار کو بتانے کے مجاز ہوتے ہیں کہ وہاں پہ مجھے سیکیورٹی چاہیے. جب آپ اپنے فینس کو بلا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے بھی بگدڑ مچی تھی, تو اب بھی فینس آ رہے ہیں تو کوئی ایشو ہو سکتا ہے. اور اگر آپ اپنی ٹیم جو ساتھ لے کر آئے, 8 سے 12 لڑکے ہیں آپ کے ساتھ, تو پھر ان کو اتنا ٹرینڈ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس معاملے کو ہونے سے روکتے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ اوبویسلی وہ کیوں ہے آپ کے ساتھ, ایک بندہ آپ کا کیمرہ آپریٹ کر رہا ہوگا, 2 کر رہے ہوں گے, لیکن اتنے لوگ اگر آپ کے ساتھ ہیں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے پہلے سے آگاہ تھی اس حوالے سے, اس طرح کا ہوتا ہے اور یہ لوگ ہوتے ہیں. لیکن آپ نے اس سے انحراف کیا اس چیز سے, یا اس چیز کو سنبھال نہیں پائے. یہ تو مسئلہ ہوا نا عائشہ بیگ کی جانب سے, اس کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کریں گے چونکہ ہمارا معاشرہ بھی ایسے ہم کو بات نہیں کرتے. پنجاب پولیس کہاں تھی بھائی؟ لاہور پولیس, جس کو پنجاب پولیس واقعی غائب تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ 14 اگست کا دن تھا اور جس طرح عمومی طور پر اعلانات کیے جاتے ہیں کہ اس طرح ہماری ڈپلائمنٹ جو ہے وہ فلاں جگہ پر کر دی گئی ہے اور اتنے پولیس آفیسر اور پولیس اہلکار جو ہیں وہ سیکیورٹی پہ تعینات رہیں گے. مینار پاکستان پولیس والے بزی تھے, لیکن جب 15 کی کال ہوئی تو 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ, 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, رسپانس ٹائم 2 گھنٹے سے بھی زیادہ تھا. اور جب یہ خاتون چلی گئی وہاں سے ان کے ساتھ جو بھی معاملہ پہ, پولیس تو پھر بھی نہیں آئی. جی بالکل, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ پولیس ڈپلائمنٹ وہاں پر بھی ہونی چاہیے تھی مینار پاکستان, اور مینار پاکستان کے ارد گرد بھی ہونی چاہیے تھی, ایک اہم جگہ ہے وہ. ٹھیک ہے, اور وہاں پر اگر نہیں تھی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ سیکورٹی لیب چاہیے, اور اگر سیکورٹی لیبس ہیں تو وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں, سب سے زیادہ اگر بڑی تعداد میں عام پبلک کہیں جاتے ہیں تو مینار پاکستان شاہی قلعہ بادشاہی مسجد جاتی ہے جو کہ پاس ایسے دنوں میں. ٹھیک ہے, وہاں پر یہ نہیں تھے. لڑکی کے انٹرویو کے مطابق وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بار بار کال کی, 15 پہ کال کی, لیکن پولیس وہاں پر نہیں پہنچی اور 2 سے 2.5 گھنٹے کم از کم یہ طوفان بدتمیزی ان کے ساتھ چلتا رہا. ان کے ساتھ یہ گھٹیا حرکت ہوتی رہی, جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. لیکن
اس معاملے میں پولیس وہاں سے غائب رہی, پھر یہ گھر چلی گئی, اس کے باوجود بھی کسی نے رابطہ نہیں کیا کہ آپ, حالانکہ عمومی طور پہ یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ 15 کی کال کے اوپر ایک بیک اپ کال کی جاتی ہے آئی جی پنجاب کے آفس کی جانب سے کہ کیا آپ کے جو معاملات ہیں 15 سیٹل ڈاؤن ہوئے ہیں, آپ کی بات سنی گئی ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں فون نہیں کیا گیا اور کیوں نہیں یہ چیک کیا گیا کہ ان کی درخواست میں عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں ہوا. ہو سکتا ہے انہوں نے فون کیا اور بعد میں خاتون اب کسی وجہ سے چپ کر گئی ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا جب انویسٹیگیشن ٹیم اس چیز کو بھی پروب کریں گی, کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس حوالے سے بھی چیزوں کو. عمران خان صاحب نے پوچھا ہے کہ ان کو ہرگز ان درندوں کو کسی صورت معافی نہیں دی جائے گی. کتنے لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں, ذرا فگر بتائیے, چونکہ یہی سب سے امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے. جتنے لوگ جو سب سے زیادہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں ان میں آپ کو میں بتاؤں کہ طاہر اشرفی جو ہیں, جو وزیر اعظم کے خصوصی ہیں, مشیر ہیں, انہوں نے 40 سے 45 لوگوں کا ایک فگر دیا اپنی ایک اسٹیٹمنٹ میں کہ 40 سے 45 افراد جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں. لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ واقعی وہی افراد ہیں, تو اس کے لیے نادرہ کی کنفرمیشن ضروری ہے, اس کے اوپر کام چل رہا ہے. جیسے ہی ان چیزوں سے یہ کنفرمیشن ہوگی اور ویڈیو کا فرانزک ہوگا جو کہ پنجاب فرانزک ایجنسی کرے گی, تو چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. لیکن ان کو ڈھونڈنا مشکل اس لیے نہیں ہے ان لوگوں کو, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی ٹک ٹاک پر موجود ہیں اور ٹک ٹاک کے اوپر فین فالوئنگ تھی ان کی, تو وہ وہاں پہ آئے تھے اور ان کو پتا تھا. تو زیادہ تر لوگ جو ٹک ٹاک پر موجود ہیں ان کو ڈیٹا وہاں سے مل جائے گا اور وہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہو جائے گی. یعنی کہ چند روز میں یہ لوگ جو ہیں وہ گرفت کے اندر آ جائیں گے. سب سے اہم سوال جو آپ سے پوچھنے والا ہوں, آپ بھی کرائم رپورٹر ہیں, روزانہ کی بنیاد پر ایسے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اور آپ ان کو کور کرتے ہیں. موٹر وے ریپ کیس ہوا, 15 کی کال ہوئی, اس کے بعد یہ بات پھیلنا شروع ہوئی, پھر جا کر کہیں ایکشن ہوا. اس مرتبہ بھی یہی ہوا ہے, واقعہ پیش آیا, ہزاروں لوگوں نے یہ ویڈیو ٹک ٹاک پہ لگائی, اپنے موبائل اسٹیٹس پہ لگائی, فیس بک کے اوپر لگائی. عمران خان صاحب نے نوٹس لیا, وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیا, پھر پولیس تک یہ بات آئی اور پولیس کو ہوش آئی کہ یار یہ کسی بچی کے ساتھ, کسی لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے, تو ہمیں اب اسے انصاف دلانا ہے. اور سب افسروں کی دوڑیں لگ گئے, 4-4 5-5 انویسٹیگیشن ٹیمز بن گئی. جو ہماری بہن بیٹیاں ہیں جو گھروں میں موجود ہیں, جو صبح دفتروں میں جاتی ہیں, کام کرتی ہیں, گھروں سے باہر شاپنگ کے لیے نکلتی ہیں, اسکول کالج جاتی ہیں, انہیں بتا دیجیے ذرا کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے. دیکھیں ان کے لیے ایک ہی چیز ہے, وہ یہ ہے کہ ایک تو سیلف ڈیفینس جو ہے وہ ضرور سیکھیں, ٹھیک ہے, اور اس میں دستیاب ہے ایک چیز کہ ایک اسٹیل کا ایک رنگ سا ملتا ہے جو آپ اپنی انگلیوں پہ پہن سکتے ہیں, وہ استعمال کریں, یا ایک وہ ڈیوائس ملتی ہے جس سے آپ کسی کو کرنٹ لگا سکتے ہیں, وہ استعمال کریں, جس سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ آپ سے ایک مخصوص فاصلے پہ رہے گا. لیکن ایک چیز ہے کہ جب آپ کسی کو اپنے اوپر خود حاوی ہونے کے لیے کہیں گے, خود ان کو قریب آنے کے لیے اجازت دے دیں گے, تو پھر اس میں کافی زیادہ چانسز کم ہو جاتے ہیں کہ آپ بچ سکیں. جس طرح اس خاتون نے اپنے فینس کو یہ اجازت دی کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفیز لیں, ان کے ساتھ ٹک ٹاک بنائیں, تو جب وہ فاصلہ تو بالکل نہیں رہتا, وہ تو بالکل اوپر چڑھا جاتے ہیں, اور پھر جب اتنا جمگٹا ہو تو وہ تو ایک خصوصی کیس بن جاتا ہے. یہ عام خواتین کے ساتھ مسائل اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ, لیکن عام خواتین کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں, ان کے جسم کے حصوں پہ کوئی نہ کوئی ہاتھ لگا جاتا ہے, کچھ اس طرح. تو اس یعنی کہ خواتین نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے, اور یہ جو مدینے کی ریاست ہے اس کے اندر اسٹیٹ, پولیس ادارے خواتین کی, بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات تھی جو جابر نے آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی حفاظت اب خود کرنی پڑے گی. لیکن اس پروگرام کے اختتام پر میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے, راتوں رات مشہور ہونے کے لیے, خدا را میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں ان کو ہرگز اختیار نہ کریں. جو اپنی حفاظت ہے سب سے پہلے ہمیں خود کرنی ہے. اور دوسری بات, وہ تمام کے تمام لوگ جو اس وقت وہاں پر موجود تھے, جو اس غیر انسانی ایک پورے سینیریو کے اندر حصہ بنے ہوئے تھے, ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے, ان کے والدین کو بھی شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے کیسی اولاد پیدا کی ہے جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کا خیال نہیں کری. اپنے میزبان برہان الدین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.